بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآطعنا اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذه الكتاب اقواما ويضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس چرنی اٹھنی سب سے کیا ہوگا بھائی؟ درمیان میں میدان خالی ہے، آپ پیچھے روپیہ 2 روپیہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آگے آئیے، کھٹیا کے نیچے سے نعرے تکبیر لگانے سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا میدان میں آئیے آگے آئیے۔ آپ لوگ کسمار والے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو کسمار کے کتنے لوگ ہیں؟ اے چرنی سے تلو رکھو، تلو لوگ ہے، تلو تو بچہ ہے۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے کسمار والے جو 15 سال سے اوپر کے ہیں، وہ لوگ آپ لوگ آگے آئیے۔ تو کسمار والوں کے اندر ماننے کا بڑا جذبہ ہے۔ سنے کہ کوئی بھی بات علماء کی طرف سے کسمار والوں کے پاس اگر آ جاتی ہے فوراً مان لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو ایک بات ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگ آگے آ جائیے، ہاں ثابت کر دیجئے کہ یہی صحیح بات ہے۔ سب لوگ آ جائیے، آگے کی کرسی کو بھریے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نہیں ارے بچوں کو پیچھے مت رہنے دیجئے، جو جہاں ہے وہیں رہنے دیں۔ ہمارے یہاں بچوں کو لے کر کے بڑا بوال ہوتا ہے مسجد میں، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں، اور بچہ لوگ رمضان کے بعد ایسے لوگوں کو خوب تلاش کرتا رہتا ہے کہ وہ نمازی سب کہاں گیا جو ہم کو بھگاتا تھا۔ کوئی نہیں ملتا رمضان کے بعد، اب وہی لوگ بھگاتا ہے بچہ کو جو صرف رمضانی نمازی ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد وہ خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو کبھی بھی بھگانا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ سماج میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جتنا شور کرتا ہے، سلام صرف پھیرنے کا انتظار ہوتا ہے، سلام پھیرا اور اس کے بعد پہلے سے لوگ موچ پجائے رہتا ہے۔ ادھر نماز شروع ہوئی اور بچہ بدماشی شروع کیا، دھکم دھکی کیا، لڑائی جھگڑا کیا، مارا پیٹی ہوئی، اور کچھ لوگ پہلے سے بالکل موچ پجائے رہتے کہ صرف امام صاحب کو سلام پھیرنے نہ دو، اس کے بعد گردن گول شروع کر دیتے ہیں۔ کون ہے جی؟ کیوں ایسا کیا؟ بھاگو، یہ کرو وہ کرو۔ یعنی ان کا پوری نماز میں پورا ذہن بچے ہی کی طرف تھا کہ صرف سلام پھیرنے دو، پھر اس کے بعد تمہارا حشر کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں کی مسجدوں کی تصویر ہم اور آپ دیکھیں گے تو اش اش کریں گے، وہاں بچوں کے ساتھ یہ ویوہار کبھی نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ مسجد نبوی میں چلے جائیے، مسجد حرام میں چلے جائیے، آپ ترکی کی مسجدوں کی بہت ساری تصویریں وائرل ہوئی ہے، وہاں کی مسجدوں میں دیکھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اعتکاف کے لیے وہاں اپنا چھوٹا سا کمن ڈال کر کے اور پردہ ڈال کر کے، بچپن میں اگر یہ عادت لگ جائے گی مسجد جانے کی تو انشاءاللہ وہ 55 تک مسجد جاتا ہی رہے گا۔ لیکن جمعہ کو بھی اگر کوئی بچہ بھولے بسرے اگر چلا بھی جاتا ہے تو اس کو ڈانٹتے ڈانٹتے سب سے پچھلے قسم پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچہ اگر صف میں رہے گا تو نمازیں نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے نکلا ہے، ہم لوگوں کے نظر سے تو یہ مسئلہ آج تک نظر نہیں آیا کسی کتاب میں کہ صف میں اگر بچہ داخل ہو گیا یا بچہ ہے تو سب والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے تو سنا ہے کہ وضو نہیں ہو تو نماز نہیں ہوتی، سطر ڈھکا ہو تو نماز نہیں ہوتی، جی نماز کی حالت میں اگر بات چیت کر لیا تو نماز نہیں ہوتی ہے۔
یہ کہیں نہیں دیکھا کسی کتاب میں کہ کسی صف کے بیچ میں اگر کوئی بچہ داخل ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ سب واہیات ہے، غلط بات ہے۔ بچوں کو آپ دینی مجلسوں میں آگے نہیں کریں گے، مسجدوں میں آگے نہیں کریں گے، جلسوں میں آگے نہیں کریں گے تو یہی بچے آرکیسٹرا میں آگے رہیں گے، یہی بچہ ناچ گانے میں آگے رہیں گے۔ ان بچوں کا ذہن بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یہ بہت جلدی اپنے اندر چیزوں کو اخذ کرتی ہے، کیچ کرتی ہے۔ ان بچوں کا ذہن کمپیوٹر کی طرح ہے کہ ایک مرتبہ میموری خالی ہو اور پہلی دفعہ اگر آپ کوئی چیز اس میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو فوراً سے پہلے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہی بچوں کا ذہن ہے۔ اس لیے بچے قابل مبارکباد ہیں جو بیٹھ کر کے سن رہے ہیں۔ اے بابو اے، تمہاری تعریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اٹھ کے بات کرو، بیٹھو سنو۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ تمہیدی گفتگو ہو گئی۔ آئیے اب اصل مقصد کی طرف ہم چلتے ہوئے سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب حافظ گلشاد صاحب اشاعتی، جو دینیات سینٹر کے آپ روح رواں ہیں اور جن کی محنت اور مشقت اور تگودو اور جن کی کاوش اور کوشش سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ناظرہ کچھ بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے، آج اس کی خوشی میں اس مجلس کا انعقاد کر کے آپ کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی بچیاں آپ کے سامنے اسٹیج سے قرآن کریم کی جس انداز میں تلاوت کر رہی تھی، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن جن ماؤں کی وہ بیٹیاں تھیں ان ماؤں کو اس انداز میں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، بالکل یقین کے ساتھ کہوں گا۔ ان ماؤں کو اس بیٹی کی انداز میں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، تو ایسی ماؤں کو تو آج خوش ہو جانا چاہیے، پھولے نہیں سمانا چاہیے۔ ان کو تو آج اپنے پورے پریوار کے لوگوں کو دعوت کرنی چاہیے اور جشن منانا چاہیے کہ اللہ کے اس مقدس کلام کو میری بیٹی نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور اس قرآن عظیم کو جس کی بنیاد پر اللہ نے عظمت کا وعدہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے رفعت کا وعدہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے عزت و احترام کا وعدہ کیا ہے، ہماری بیٹی نے، ہماری پوتی نے، ہماری بہنوں نے اس قرآن مقدس کو پڑھنے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے۔ اس پر تو خوشی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ گھر والوں کو خوشی ہو، حافظ صاحب کو خوشی ہو گئی۔ آج المیہ یہ ہے کہ سب کچھ اب امام صاحب کریں گے یا حافظ صاحب کریں گے۔ رات ایک جگہ گیا تھا ایک معاملے کے تصفیہ کے لیے، وہاں معاملہ کچھ اور تھا، اور معاملہ حل ہوتے ہوتے ایک بات نکل کے آئی کہ مفتی صاحب، قاضی صاحب، آپ اکتا سے آ کے فتویٰ جھاڑ رہے ہیں۔ اس گاؤں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کا جو تنخواہ دیا جاتا وہ بھی امام صاحب خود وصول کرتے ہیں، امام صاحب خود ہی وصول کرتے ہیں، تب جا کے امام کی تنخواہ مل پاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری اور آپ کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر کے کہ اللہ پاک نے روشنی جلایا، اور جو لوگ ذریعہ بنے ہیں اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جن کے تعاون سے، جن کی مخلصانہ کوششوں سے یہ دینیات سینٹر چل رہا ہے، اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی کے زبانی ارشاد فرما دیا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ پاک نے بہت سو کو بلند کر دیا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بہتوں کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے بہتوں کو آسمان تک اٹھایا، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی بے حرمتی اور بے عزتی اور جس کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے اللہ پاک نے بڑی بڑی قوموں کو پٹک پٹک کے مارا، پٹک پٹک کے مارا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جب نازل ہوا تو ایسا انقلاب برپا ہوا، ایسا انقلاب برپا ہوا، یقین جانیے آج بھی کتابیں بھری پڑی ہے کہ 23 سالہ قلیل مدت میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ آج دنیا پریشان ہے کہ اس مختصر سی مدت میں ایک اجنبی آدمی، ایک مہاجر آدمی جو اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور دوسری جگہ جا کر کے
اور پھر 11-12 سال کی مدت اور 13 سال کی مدت وہاں گزاری اور ایسا انقلاب برپا کر دیا پورے علاقے میں اور پوری دنیا میں. ایسا انقلاب اس کے بعد آج تک دنیا نے کبھی نہیں دیکھا. یہ انقلاب انسان کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا, یہ انقلاب نبی کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا, یہ انقلاب اس قرآن مقدس کی بنیاد پر ہوا تھا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نسخہ عطا فرما دیا نبی کو کہ اس نسخے کو سامنے رکھ کر کے راہ چلتے رہے اور منزلیں آسان ہوتی گئی. جب بھی جہاں بھی کہیں رکاوٹیں آئی, اللہ پاک نے آیتوں کے ذریعے سے نبی کی رہنمائی فرمائی. چاہے وہ موقع گھر کا ہو, چاہے دوار کا ہو, چاہے وہ کھیت اور کھلیان کا موقع ہو, چاہے جو بھی مرحلہ ہو, جو بھی شعبہ ہو, جس شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ کے قریبی ساتھی گئے, آپ کے اصحاب گئے, جہاں جیسی ضرورت پڑی اللہ پاک نے آیتوں کے ذریعے سے نبی کی زبانی رہنمائی فرمائی اور وہ شعبہ سر کرتے چلے گئے اور کامیابی کی راہ اور کامیابی کی منازل طے کرتے چلے. میرے بھائیوں, یاد رکھیے, خوب یاد رکھیے, زمانہ چاہے جتنا ترقی کر جائے, زمانہ چاہے جتنا ایڈوانس ہو جائے, زمانہ چاہے آسمان تک پہنچ جائے, ہوائی جہاز کا سفر ہونے لگے, سیٹلائٹ کا سفر ہونے لگے, اور بھی طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہو جائے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے, لیکن میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, بنیادی چیزوں کو انسان کو نہیں بھولنا چاہیے. اپنی بنیاد کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری بنیاد کیا ہے, ہماری بنیاد کیا ہے. میں مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ موبائل, بہت آسانی سے یہ مثال سمجھ میں آ جائے گی, ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گی. موبائل کا مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا, سب کو سمجھ میں آئے گا. قرآن کی مثال دیں گے تو بعض لوگوں کو سمجھ میں آئے گا, بعض کو نہیں سمجھ میں آئے گا. موبائل کی مثال سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی. آج سے 10 سال پہلے جن لوگوں نے موبائل کو دیکھا ہے اور زیارت فرمائی ہے, وہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ 10 سال پہلے ہمارے ہاتھوں میں یہ بڑکا والا موبائل تھا؟ نہیں تھا. 12 سال پہلے نہیں تھا. 15 سال پہلے نہیں تھا. موبائل آیا تھا سمسنگ کا, جی, انٹینا کے ذریعے سے بات ہوتی تھی, چھٹکا موبائل تھا, اس میں صرف کال آتا تھا اور کال جاتا تھا, یہی 2 کام ہوتے تھے اس میں. اور بہت ہوا آگے چل کے تو میسج لکھ کر کے ہم نے بھیج دیا, کوئی میسج آ گیا, یہی 2-3 کام ہوتے تھے. اس کے علاوہ چوتھا پانچواں کام موبائل سے نہیں لیا جاتا تھا, اور موبائل کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں تھی. اور موبائل بنانے والوں نے بھی موبائل کو اسی لیے بنایا کہ بغیر تار اور بغیر کسی تعلق کے ایک جگہ کی گفتگو دوسری جگہ پہنچ سکے, انڈیا کی گفتگو امریکہ اور امریکہ کی گفتگو لندن پہنچ سکے. موبائل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا, موبائل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا. الحمدللہ چھوٹا والا موبائل آیا, اس میں اس مقصد کی تکمیل ہوئی. اس کے بعد پھر موبائل 2G آیا. 2G جب آیا تو اس کے اندر کیمرے کا اضافہ ہو گیا. اب یہ ہونے لگا کہ سامنے والے لوگوں کی فوٹو کھینچنے کا آلہ بن گیا. اس کے بعد پھر 3G موبائل آیا, ویڈیو کالنگ شروع ہو گئی. 4G موبائل آیا, وائی فائی کنیکٹ ہو گیا. جی, اب 5G موبائل آنے لگا ہے. اب اس سے زیادہ بڑی بڑی چیزیں موبائل میں آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن اے لوگوں, اے جوانوں, اے مسلمانوں, اے میری بہنوں, اے میرے بھائیوں, کسمار کے غیور مسلمانوں اور ایمان والوں, کلمہ پڑھنے والوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, کیا یہ سچائی اور حقیقت نہیں ہے کہ موبائل چاہے 2G ہو, چاہے 4G ہو, چاہے 5G ہو, چاہے ویڈیو کالنگ ہو رہی ہو, چاہے آپ میسج بھیج رہے ہو, چاہے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہو, چاہے وائس ریکارڈنگ کر رہے ہو, چاہے واٹس ایپ چلا رہے ہو, چاہے فیس بک چلا رہے ہو, موبائل جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے, جس کا بنانے والا انسان ہے اور جس کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کی کالنگ اور اس کے ذریعے سے بات ہو جائے. آپ چاہے موبائل کے جس فنکشن میں مشغول ہو,
اگر کہیں سے کسی نے آپ کا نمبر ڈائل کر دیا سارا فنکشن بند ہو جاتا ہے، اور وہ کالنگ جس کے لیے پہلے مرحلے میں موبائل کی ایجاد ہوئی تھی وہ چیز سامنے اسکرین پر آ جاتی ہے۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ارے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی ہے۔ ہم ویڈیو بنا رہے ہوں کسی کا اور ہمارا بھائی لندن سے کال کرے، امریکہ سے کال کرے، اس کو کہے گا، موبائل کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کو کہے گا کہ بھائی صاحب ابھی آپ کی کال نہیں جا پائے گی، آپ کا بھائی اور بھتیجا ویڈیو کالنگ کر رہا ہے۔ ہم فیس بک چلا رہے ہوں اور میرا کوئی دوست کال کرنے لگے، موبائل میں کوئی ایسا سسٹم ہے جو اس کو بتا دے کہ ارے بھائی ابھی رک جاؤ، وہ ابھی فیس بک دیکھ رہا ہے۔ موبائل کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم واٹس ایپ چلا رہے ہوں، چیٹنگ کر رہے ہوں اور کسی کا کال آنے لگے تو کوئی ایسا فنکشن ہو جو اس کو کہہ دے کہ ابھی وہ مشغول ہے اور ابھی تمہارا کال نہیں لے سکتا ہے۔ کوئی فنکشن نہیں ہے، نہیں ہے فنکشن۔ ہاں البتہ ایک فنکشن ہے ویٹنگ کا، ویٹنگ کا الارم۔ اگر کہیں وہ بات کر رہا ہے، کالنگ پہلے سے چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے، تب اگر آپ نے ڈائل کر دیا تو آپ کو سنائی دے گا، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے جس نمبر کو لگایا ہے اس نمبر پر آلریڈی پہلے سے بات ہو رہی ہے، براہ کرم آپ تھوڑا سا انتظار کریں، آپ کی کال ویٹنگ میں جا رہی ہے۔ آپ کو پھر بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کال نہیں لی جائے گی، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، جیسے ہی وہ کال ختم ہوگی آپ کی کال فوراً کنیکٹ ہو جائے گی۔ موبائل کا یہی فنکشن ہے نا بھائی۔ ارے بولو نا، نہیں بولو گے تم لوگ؟ نہیں بولو گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے، قسم کھا لیں گے۔ ارے بولو تب بولیں گے۔ موبائل میں یہی فنکشن ہے نا، کہ اس کے علاوہ کوئی فنکشن ہے؟ تو اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ موبائل کے بنانے والوں نے جس بنیادی مقصد کے لیے موبائل کو بنایا، چاہے موبائل کے اندر جتنی تبدیلی آ گئی ہو، موبائل کے اندر کور چاہے جتنا بڑا لگ گیا ہو، موبائل کے اندر شیشہ چاہے جتنا لگ گیا ہو، موبائل کے اندر ریچارجنگ کے پلان چاہے جتنے بدل گئے ہوں، موبائل کے اندر فنکشن چاہے جتنے اضافے ہو گئے ہوں، موبائل کے اندر کیمرہ بڑھ گیا ہو، واٹس ایپ بڑھ گیا ہو، ویڈیو کالنگ بڑھ گئی ہو، چاہے جتنے مرحلے موبائل کے آ گئے ہوں، موبائل چاہے جس مرحلے میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، موبائل چاہے کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، موبائل چاہے دکان میں ہو، مکان میں ہو، موبائل چاہے بڑھاپے میں ہو، جوانی میں ہو، موبائل چاہے گھر میں ہو، چاہے دلان میں ہو، خدا پاک کی قسم موبائل اپنی پہلی بنیاد کو آج تک نہیں بھلا سکا، اور جب تک موبائل باقی رہے گا تب تک اپنی اس بنیادی مقصد کو نہیں بھلائے گا۔ ہائے رے انسان، اے انسانوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میری بہنوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا بنیادی مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا تھا، اور کس بنیاد پر اللہ پاک نے اس دھرتی پر ہم کو اور آپ کو برپا کیا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم سے اور آپ سے پہلے اس دھرتی پر بسنے والی دوسری مخلوقات موجود تھی، اللہ کو ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ ہمیں برپا کیا جائے، لیکن اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر کے، اپنا نائب بنا کر کے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، اگر وہ کسی بھی آبادی کا رہنے والا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی ہے تو وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ کے نظام کو اللہ کی دھرتی پر برپا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو برپا کیا، ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، ورنہ ہماری اور آپ کی حقیقت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے مسلمانوں، کیا پتا ہے اے کرتا جھاڑنے والوں اور ٹوپی پہننے والوں اور بڑی بڑی پگڑیاں اچھالنے والوں، پتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت وہ پانی کا وہ قطرہ ہے، منی کا وہ قطرہ ہے جس سے انسان گھن کرتا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، تمہاری حیثیت ایک وقت میں وہ تھی کہ اس حیثیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی حیثیت جب ہم اور آپ ماں کی پیٹ میں تھے اور جس وقت حمل قرار پایا تھا اس وقت ہماری کوئی حیثیت تھی؟ ہم پانی کے قطرے سے بنے، ہم منی کے قطرے سے بنے،
کوئی حیثیت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کا مجلسوں میں تذکرہ کیا جائے؟ اللہ پاک نے اسی حیثیت کو بتایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا بھی زمانہ آیا لم يكن شيئا مذكورا جو قابل ذکر نہیں ہے، جس کا تذکرہ کرنا لوگ گوارا نہیں کرتے۔ اب وہی انسان کہتا ہے کہ ہم کوٹھی والے ہیں، ہم بنگلہ والے ہیں، ہم کار والے ہیں، ہم گاڑی والے ہیں، ہم ٹوپی والے ہیں، ہم کرتا والے ہیں، ہم زمین والے ہیں، ہم جائیداد والے ہیں۔ اے جائیداد کے مالکوں اور ٹوپی پہننے والوں اور کار پہ چلنے والوں، یاد رکھو اپنی حیثیت کو کبھی نہ بھلانا۔ جس طرح موبائل نے اپنی بنیادی مقصد کو نہیں بھلایا، چاہے جس مرحلے میں ہو۔ بلکہ ایک اور عجیب و غریب بات بتاؤں، ایک عجیب و غریب بات اور بھی سن لیجیے موبائل کا۔ موبائل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بات بڑی جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ موبائل کی ایک بات میں اور بھی آپ کو سمجھانا چاہوں، اور وہ یہ کہ موبائل کے اندر بہت سارے فنکشن ہیں، بہت سارے فنکشن ہیں۔ آپ موبائل میں گھس جائیے تو نکلنا ممکن نہیں ہے، وہ بھی آج کے دور میں۔ آج سے 10 سال پہلے موبائل سے وابستگی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج، لیکن یہ وابستگی آج کس بنیاد پر ہے؟ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد کو بھی تلاش کیجیے۔ ایک موبائل لے لیجیے جس کا ٹیرف آج ختم ہو گیا ہے، مثال کے طور پر آج اتفاق ہے کہ میرے موبائل کی ٹیرف آج ختم ہو رہی ہے، 3 تاریخ ہے نا، آج مجھ کو میسج آیا ہے کہ آپ کا ٹیرف ختم ہو گیا، کل سے دوسرا ریچارج کرانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے میرا نیٹ نہیں چلے گا۔ طے ہے؟ بالکل طے ہے نا بھائی؟ ارے ٹیرف ختم ہو گیا، میرا پلان ختم ہو گیا، کل سے میرا موبائل نہیں چلے گا۔ کالنگ تو آئے گی لیکن یہاں سے کال نہیں جائے گی۔ تھوڑی سی سہولت کمپنی نے دے دیا ہے، تھوڑا سا، اور یہ اس لیے دیا ہے، لبھانے کے لیے دیا ہے، کہ کہتا ہے کہ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو اگر آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ یہ جو 10 دن اور 1 ہفتے کی سہولت ہم کو دی گئی ہے چاشنی پیدا کرنے کے لیے، وابستگی کے لیے، کہ تمہارا بالکل کنیکشن ختم نہیں کر دیا گیا ہے کہ موبائل اب کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ اتنا کام کا ہے کہ تم اگر کال نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کا کال یقیناً آ سکتا ہے، اور وہ بنیادی چیز ٹیرف ختم ہونے کے بعد بھی بنیادی کام موبائل کر ہی رہا ہے، اور ہفتوں تک کرتا رہے گا۔ سچائی ہے کہ نہیں؟ ہفتوں تک کرتا رہے گا۔ اب ایک نظر ہم لوگ اپنے سماج اور معاشرے پر، اپنی ذاتی اور انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر ڈالیں۔ آج صورتحال کیا ہے ہمارا؟ ہم کہاں ہیں؟ کس دوراہے پہ کھڑے ہیں؟ ہم کس سماج میں جی رہے ہیں؟ ہم کیسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے اندر تعلیم کا گراف کیا ہے؟ ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جس بنیادی تعلیم کو لے کر اللہ کے نبی کو برپا کیا گیا تھا، اور جس تعلیم کی بنیاد پر اللہ نے وعدہ کیا رفعت کا اور بلندی کا، اور اللہ نے عزت کا اور عظمت کا وعدہ کیا تھا، وہ تعلیم ہمارے درمیان کس حد تک ہے؟ وہ تعلیم کس حد تک؟ اللہ پاک نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ایسی تعلیم جس کی ابتدا خالق کائنات کے نام سے ہو، جس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو، جس کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہو، جس کی شروعات اللہ کے حمد و ثنا سے ہو، جس کی ابتدا ایسے جملے سے ہو جس جملے میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمدانیت، اللہ کی سمدانیت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔
پڑھیں آپ اس نام سے، اس رب کے نام سے آپ اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ تعلیم جو ربانی تعلیم ہے، وہ تعلیم جو عرفانی تعلیم ہے، وہ تعلیم جو الہی تعلیم ہو، جو خدائی تعلیم ہو، وہ اللہ کے یہاں مقصود ہے اور مطلوب ہے اور محمود ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر تعلیمات ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں، وہ محمود تو نہیں ہیں، مطلوب تو نہیں ہیں، ہاں البتہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اس وقت تک ہمارے ساتھ جائے گی جب تک جان میں جان باقی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں یاد رکھو، ہم اس تعلیم کی بات کرتے ہیں جو تعلیم آپ کو دنیا میں بھی سرخرو بناتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ جس سورہ تبارک الذی کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو سورہ تبارک الذی کا ورد کرتا ہے، جو سورہ یاسین کا ورد کرتا ہے، جو سورہ یاسین صبح میں فجر بعد روزانہ پڑھتا ہے، جو بعد نماز مغرب سورہ واقعہ پڑھتا ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اے مسلمانوں، اس تعلیم کی طرف بھاگو، اس تعلیم کو بنیادی طور پر اپنے اندر مضبوطی سے تھام لو اور اسے کبھی اپنے سے دور نہ ہونے دو۔ جس طرح موبائل نے اپنی بنیادی حقیقت کو کبھی اپنے سے دور نہیں ہونے دیا، ہاں اس کے ساتھ ساتھ موبائل نے بنیادی چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ لوازمات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر گھڑی بھی ہے، اس کے اندر کیلکولیٹر بھی ہے، اس کے اندر اور بھی دیگر شعبے جات ہیں، لیکن بنیاد کے ساتھ ہے۔ بنیاد ہے تو گھڑی بھی کام کر رہی ہے، بنیاد ہے تو کیلکولیٹر بھی کام کر رہا ہے، بنیاد موجود ہے تو فیس بک اور واٹس ایپ بھی کام کر رہا ہے۔ لیکن کبھی ہم کو یہ بتا دو اے مسلمانوں، کوئی ایسا موبائل کا کھپا اور ڈبہ دکھا دو جس کے اندر کالنگ ہوتی ہی نہ ہو، نہ آتی ہو نہ جاتی ہو، لیکن اس کے اندر فیس بک چلتا ہو۔ ایسا کوئی موبائل ایجاد ہوا ہو تو قاضی رضوان زندہ ہے، مجھے یہ بتا دو، میری تقریر کا عنوان بدل جائے۔ کوئی ایسا موبائل جس کے اندر سیم لگا ہو، نیٹ فری ہو، کالنگ کی سہولت نہ ہو، نہ آتی ہو نہ جاتی ہو، یہ بنیادی چیز اس کے اندر نہ ہو اور لوازمات سارے موجود ہوں، اور ایسا موبائل آج کا بچہ، آج کا جوان، آج کا مرد اور آج کی عورت اپنے جیبوں میں رکھ کر زندگی گزار رہے ہوں۔ خدا پاک کی قسم، میری جانکاری کے تحت ایسا کوئی موبائل دنیا نے ایجاد نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ فیس بک گڑبڑ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ واٹس ایپ خراب ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب کا چینل ہمارا برباد ہو جائے، لیکن کالنگ کی سہولت باقی رہنی چاہیے۔ یہ نہیں رہے گا چلے گا، وہ نہیں رہے گا چلے گا، یہ بھی چیز نہیں رہے گی چلے گی، کام چل جائے گا۔ مولوی صاحب کیسے چلے گا؟ اس طرح چلے گا کہ میرے بھیا کا فون آ جائے گا، میری بیگم کا فون آ جائے گا، میری میڈم کا فون آ جائے گا، میں اس سے بات کر لوں گا، وہ مجھ سے بات کر لے گی۔ چلو ویڈیو کالنگ کے صحیح نہ صحیح، لیکن انکمنگ آؤٹ گوئنگ کے ذریعے سے تو ہماری بات ہو ہی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر بنیادی چیزیں ہیں تو لوازمات ضروریات میں سے ہے، اور اگر بنیادی نہیں ہے تو لوازمات اس لائق ہے کہ اس پر تھوکا جائے، اس پر روندا جائے، اس پر لعنت بھیجا جائے۔ بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، فلاسفر بن جانا، فلاں چیز بن جانا، نیتا بن جانا، سیاستداں بن جانا بالکل ضروری ہے۔ جس کے اندر بنیادی دینی تعلیم ہوگی وہ یقیناً سیاست کے میدان میں بھی اپنی بنیاد کو نہیں بھلائے گا۔ کبھی اذان کی آواز آئے گی اس کا احترام کرے گا، کبھی قرآن کی تلاوت کا وقت آئے گا اس کا احترام کر لے گا، میدان کارزار میں ہوگا تب بھی وہ احترام کرے گا، اس لیے کہ بنیادی طور پر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کو لے کر اللہ کے نبی کو غار حرا میں اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین لے کر آئے تھے اور کہا تھا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس تمہید کو سامنے رکھیے، اس مثال کو سامنے رکھیے اور سمجھیے، اپنے ضمیر کو جھجوڑیے اور طے کیجئے کہ ہم حمام میں کتنے ننگے ہیں، ہم حمام میں کتنے ننگے ہیں۔
یا پورے طور پر ننگے تو نہیں ہو گئے؟ ہم کتنے پانی میں ہیں تالاب میں؟ تھوڑا غور کریں۔ بنیادی طور پر ہمارے اگر 4 پوتے ہیں، 3 پوتیاں ہیں، یا بنیادی طور پر ہمارے 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، طے کریں کہ ہمارا جو خانوادہ ہے، ہمارا جو گھرانہ ہے، ہمارے جو ناتی اور نتنی ہے، ہمارے جو پوتا اور پوتی ہے، ہمارے جو بھائی اور بہن ہے، بھتیجا بھتیجی، یہ خاندان ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے 100 لاٹھی ایک مرتبہ نکل کے آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ بھائی بھی دوڑا، بھتیجا بھی دوڑا، فلاں بھی دوڑا، فلاں بھی دوڑا۔ میرے خاندان کی بات ہے، میرے خاندان پر کوئی ہاتھ نہیں اور انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ ایسے ہی خاندان کا تھوڑا سا تجزیہ کریں، تھوڑا سا تجزیہ کریں۔ مولوی صاحب بھی تجزیہ کرے، مفتی صاحب بھی تجزیہ کرے، قاضی صاحب بھی کرے، ڈاکٹر صاحب بھی کرے، انجینئر صاحب بھی کرے، مکھیا جی بھی کرے، فلاں آدمی بھی کرے۔ کیوں کرے؟ اس لیے کرے کہ آپ نے ایک ذمہ دارانہ کلمہ پڑھا ہے، اور وہ ذمہ دارانہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں کھاٹی مسلمان چلے۔ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ آگے سفر کرنا پڑے گا۔ یہ لوازمات تو جو کا تو بڑھتا چلا جائے گا۔ 10 سال کے بعد آنے والا موبائل اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر اور کیا کیا سہولتیں ہوں گی، ہم کو پتا نہیں۔ 10 سال کے بعد جو زندگی ہماری آئے گی پتا نہیں 2 منزلہ مکان میں بھی کوئی رہنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا۔ وہ چاہے گا زمین کھود کے نیچے سرنگ بنا کے رہا جائے۔ آج امریکہ میں لوگ رہ رہے ہیں، دبئی میں لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ سب لوازمات میں سے ہے، یہ سب ضروریات میں سے ہے، اور اس کا سفر صرف اور صرف ہماری جان تک ہے۔ جب تک جان میں جان ہے تب تک یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہے، اور جیسے ہی جان ہماری چلی جاتی ہے یہ ساری چیزیں یہیں کی یہیں رہی جائے گی۔ لیکن بنیادی طور پر اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتے اور پوتیوں کو ذمہ داری کے ساتھ 4 5 6 سال 8 سال کے درمیان کی بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا، قرآن پاک ناظرہ مکمل کروا دیا، بہشتی سمر پڑھوا دیا، بہشتی زیور پڑھوا دیا، اس کے اندر مفتاح الصلاۃ کی صلاحیت ہو گئی، اس کے اندر دینی تعلیم کا رسالہ نمبر آ گیا، اس کے اندر عقیدے کی بات آ گئی، پختگی عقیدے کی آ گئی، اور اس کے بعد پھر 5ویں میں اور 7ویں میں، پھر 8ویں میں اور 10ویں میں آپ کسی مڈل اسکول اور پرائمری اور ہائی اسکول کے حوالے کرے، نور علی نور ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ لیکن ہمارا سروے یہ بتاتا ہے، گاؤں گاؤں گھوم کر کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں کے اندر اگر 200 بچے ہیں، 200 بچے ہیں تو 200 بچوں میں صرف اور صرف 50 بچے ایسے ہیں، 50 بچے ایسے ہیں جو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں، بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں۔ 150 بچے کہاں جا رہے ہیں؟ 150 بچے کہاں جا رہے ہیں؟ موبائل کی اسکرین پر جی طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہے، ویڈیو آ رہا ہے، میسج آ رہا ہے، جی فلاں جگہ کی ہماری بیٹی فلاں کے ساتھ نکاح کر کے چلی گئی، سندور لگا کے چلی گئی، فلاں چیز کر کے چلی گئی، جی منگل سوتر پہن کے چلی گئی، یہ کر کے چلی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہ گئی ہے، کھلے عام یہ موبائل پر یہ میسج گردش کر رہا ہے، اور ہمارے مفکرین اور ہمارے بڑے، ہمارے مدبرین اور ہمارے بڑے اکابرین بڑے فکر مند ہیں، اور جہاں اس کے بہت سارے وجوہات ہیں وہاں سب سے بڑا وجہ، سب سے بڑی وجہ ہمارے بڑے یہی بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بہنیں بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہیں، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ان کا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم یہ 2 راستے ہیں، اور جہاں جانے کے لیے اللہ کے یہاں حساب و کتاب کے ماحول سے گزرنا پڑے گا، ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ شروع ہی سے LKG اور UKG اور پھر 1 2 3 اور پھر 10ویں اور 12ویں یہ کرتے کراتے انہیں کیا پتا کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا، انہیں کیا پتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ملتی، انہیں کیا پتا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، انہیں کیا پتا کہ بہن بیٹیوں کی عزت کرنا اور ان کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جس کے گھر 2 بہن یا 2 بیٹی ہو اس کی اچھی پرورش برداشت کرے، اچھی جگہ نکاح کر دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل جنت میں وہ باپ اور وہ بھائی میرے ساتھ
ساتھ اس طرح جنت میں میرے قریب ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں رہتی ہے۔ ان بیٹیوں کو کیا پتا انہوں نے کہاں پڑھا، کیسے پڑھا، کیوں کر پڑھا؟ کبھی موقع نہیں دیا ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری چچاؤں نے، اور اس وقت رونا روتے ہیں جب پگڑیاں اچھل جاتی ہے، اس وقت رونا روتے ہیں جب عزت خاک میں مل جاتی ہے، اس وقت ہماری مائیں دوڑتی ہے، ہماری بہنیں دوڑتی ہے، مکھیا جی پریشان ہوتے، سانسد صاحب پریشان ہوتے، فلاں مولانا پریشان ہوتے، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ ہائے رے میرے اللہ، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے؟ اے میری ماؤں، آپ یاد رکھو، آپ وہ ذات ہو جس ذات کی بنیاد پر اللہ پاک نے عورت کی بنیاد پر دھرتی کو ہلایا ہے۔ آپ وہ ذات ہو جس بنیاد پر اللہ نے آسمان کے اندر زلزلے پیدا کیا ہے۔ آپ وہ ذات ہو جس کی عفت و پاک دامنی کی بنیاد پر اللہ نے قحط سالی میں برسات اور مسلح دھار بارش کو نازل کیا ہے۔ آپ وہ ہوا کی بیٹی ہو جس کی قسمیں اگر کھا لی جائے تو اللہ اس قسموں کو پورا کرے۔ آپ بہت چھوٹی سی ماں نہیں ہیں، آپ کے اندر بڑا سا دل ہے، آپ کے اندر بڑا سا جذبہ ہے، آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ آپ نے 9 مہینے تک اگر یہ برداشت کر سکتی ہے کہ ہمارا بچہ 9 مہینے ہمارے پیٹ میں کودے اور کھیلے اور پاؤں مارے اور ہاتھ مارے، ان تمام چیزوں کو آپ نے اگر برداشت کیا ہے تو آپ کو یہ بھی برداشت کرنا ہوگا کہ دنیا کی لذتیں اور دنیا کی راحتیں کو ترک دیجئے اور چھوڑ دیجئے، اپنی بچیوں کو خدارہ دینی تعلیم کے حوالے کر کے ان کی دینی اور تعلیمی ذہن کو آراستہ اور پیراستہ کیجئے۔ بنیادی طور پر 10 سال کی عمر تک بچیوں کو دین سے آراستہ پیراستہ کیجئے، قرآن کریم نازلہ پڑھائیے، حفظ پڑھائیے، اس کے بعد کے جو مرحلے آتے ہیں وہ پڑھائیے، پھر اس کے بعد اسکول کے حوالے کیجئے۔ اللہ مبارک کرے، آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ بارش ہونے لگی، بات ختم کر دوں جی، ختم کر دوں، بارش ہو رہی ہے، بات ختم کر دوں۔ میرے بھائی، مجھے کسی کو یہ شک ہو رہا ہوگا کہ اسکولی تعلیم سے قاضی صاحب کو اختلاف ہے، خدا پاک کی قسم کبھی اختلاف نہیں ہے۔ ہم تو تعلیم کا جھنڈا عام کرنے کے لیے گاؤں گاؤں کا سفر کر رہے ہیں اور تعلیم کے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہم اس تعلیم کی بات کرتے ہیں جس تعلیم کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں کا احترام کی جائے۔ ایسی تعلیم ہمیں چاہیے جو اللہ کو پہچانوا سکے، ایسی تعلیم ہمیں چاہیے جو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کر سکے، ایسی تعلیم ہمیں چاہیے جو بہن بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا سامان پیدا کر سکے۔ ہمیں ایسی تعلیم چاہیے، اور وہ تعلیم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں، وہ تعلیم وہ ہے جس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو، وہ تعلیم وہ ہے جس کی ابتدا مفتاح الصلاۃ سے ہو، وہ تعلیم وہ ہے جس کی ابتدا قرآن پاک کی تعلیم سے ہو، وہ تعلیم وہ ہے وہ تعلیم وہاں ملے گی جو بہشتی ثمر اور بہشتی زیور میں تعلیم پھیلی ہوئی ہے، فضائل اعمال میں تعلیم پھیلی ہوئی ہے، منتخب احادیث میں یہ تعلیم پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کی تعلیم اگر ہمارے گھروں میں آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کالا دھاگا پاؤں میں باندھنے سے کوئی درد ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں جب یہ تعلیم آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ میں بدی باندھنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ جب یہ دینی تعلیم آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سونے کا چین مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، حرام ہے، اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جب یہ بنیادی دینی تعلیم آ جائے گی تو ایک دولہے بابو کو پتہ چل جائے گا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ جب اس طرح کی بنیادی تعلیم آ جائے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ بوڑھی ماں کو ستانا حرام ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ بہنوں کو گھر میں اور جائیداد میں حصہ دینا ضروری ہے۔ جب یہ بنیادی دینی تعلیم آئے گی، وہ تعلیم جس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو، جس کی ابتدا رسول اللہ کے نام سے ہو، جس کی ابتدا اللہ خالق و مالک کے نام سے ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر آگے کے راستے ہمارے ہموار ہو جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر بنے گا، دین کا نمائندہ بنے گا، وہ سیاستداں بنے گا، دین کا نمائندہ بنے گا، وہ قاضی بنے گا، دین کا نمائندہ بنے گا، وہ ماسٹر بنے گا، دین کا نمائندہ بنے گا، وہ جس شعبے میں زندگی کے جس شعبے میں جائے گا وہ دین کا اور شریعت کا نمائندہ بنے گا کہ نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ تو کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں گے؟
دینی تعلیم دینی سینٹر میں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ ابھی 70-75 کی تعداد حافظ صاحب کے یہاں بچوں کی ہے، کسمار کی تعداد، اس محلے کی تعداد 70-75 ہی گھر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور بچے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ 7 سال 8 سال کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ سروے کیجئے، ذمہ دار طبقہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کوشش کریں اور سروے کریں اور کوشش کریں کہ بچوں کو جیسے تیسے بھی دینی تعلیم کے حوالے کریں۔ بارش تیز ہونے لگی ہے، بڑے مہمان کی آمد ہو چکی ہے، ہمارے مشفق و مربی اور ہر دل عزیز ہمارے بڑے بھائی جناب مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم کا والہانہ استقبال ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر اور بھی آپ برداشت کریں اور مہمان کا استقبال کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔